اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حدیث کا باب ہے، باب نمبر 15، بابو الاقتباطی فی العلم والحکمت۔ اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، باب علم اور حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں۔ تو اب ہم لفظوں کو دیکھتے ہیں باب کے۔ بابو باب ہے، اب یہ مضاف مضاف الیہ ہے، الاقتباط جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، پہلے الاقتباط کو میں ذرا سا ایکسپلین کر دوں۔ غبطہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اقتباط کس کو کہتے ہیں؟ رشک کرنے کو۔ اس کو عربی میں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی ہے جو قرآن میں آیا ہے، تنافس۔ سورہ المطففین میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو تنافس، غبطہ اور رشک، یہ تین الفاظ ہیں جو ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ غبطہ، رشک کو ہم اردو میں سمجھتے ہیں نا کہ رشک کیا ہوتا ہے، کہ انسان دیکھے، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور وہ نعمت اس کو اچھی لگے، تو انسان سوچے کہ یا اللہ مجھے بھی دے نعمت، مجھے بھی یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو، تو میں بھی اسی طرح سے جس طرح کے خیر کے کام یہ آدمی کر سکتا ہے اپنی نعمت کے ذریعے، اس طرح کے خیر کے کام میں بھی کر سکوں۔ کسی کی بہترین صلاحیتوں کو دیکھ کر، کسی کا علم کو دیکھ کر، یا کسی کے پیسے کو دیکھ کر، اگر وہ انسان اچھے کام کر رہا ہے ان چیزوں سے جو کہ پسندیدہ ہے ہماری شریعت میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، تو ہمارے دل میں خواہش آئے کہ کاش میں بھی اس طرح کر سکوں، تو یہ غبطہ یا رشک ہے، رشک کرنا۔ تو امام بخاری یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ باب الاقتباط، اقتباط کرنا، یہ باب ہے اقتباط کا، فی العلم، علم میں اقتباط کرنا، والحکمہ۔ تو یہاں پر امام بخاری نے اس کو، باب کی ہیڈنگ کو علم اور حکمت پر اس کو مختصر کیا ہے، یعنی کہ یہاں پر امام بخاری جو بات کر رہے ہیں وہ رشک، علم پر اور حکمت پر رشک کرنا۔ علم تو ہم سب جانتے ہیں، اور حکمت کیا ہے کہ انسان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہو، اتنی اس کو فقاہت ہو اس کے اندر کہ وہ جس کام کو جس وقت کرنا چاہیے، جس طریقے سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دیکھیے بات جو ہے وہ ایک ہی بات صحیح وقت پہ کہی جائے، صحیح طریقے سے کہی جائے تو وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی بات کو غلط وقت پہ غلط طریقے سے موقع محل کے خلاف کرنا، وہ بات پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو حکمت وہ ہے چیز جس کے ذریعے انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو یہ حکمت ہے۔ اور یہ بھی ہم نے باب میں پڑھا کہ جس کو حکمت آ جائے اس کو بہت بڑی خیر آ گئی اللہ کی طرف سے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو حکمت دے دیتا ہے۔ اور حدیث کو بھی حکمہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے علم میں اگر انسان کو اتنی سمجھ بوجھ آ جائے کہ ان کو پڑھ کر وہ صحیح طریقے سے ان کا مطلب اور مفہوم سمجھ سکتا ہو، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہو، اس پر عمل کر سکتا ہو صحیح طرح سے، اور دوسروں سے معاملات اس علم کی روشنی میں کر سکتا ہو،
تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ حکمت ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بندوں کو کس وجہ سے چنتا ہے، کسی کی شکل یا کسی کی نسل سے اور کسی اور خوبیوں کی وجہ سے نہیں چنتا، بلکہ اس کی دل کی چاہت اور نیت و اخلاص کی وجہ سے چنتا ہے کہ اس بندے میں کتنا اخلاص ہے، وہ کس شدت سے وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو صحیح طرح سمجھوں اور پھر اس سے میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں، دوسروں کو بھی دوں. تو یہ چاہت، یہ تڑپ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے حال دیکھتا ہے، ہمیں اندر سے پہچانتا ہے. تو اللہ پھر ایسے بندے سے محبت بھی کرتا ہے اور ایسے بندے کو یہ نعمت بھی عطا کرتا ہے. تو اب اس میں امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشک کرنا علم اور حکمت میں. تو دیکھیں پیچھے امام بخاری نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو حدیث لائے تھے اس کا یہ مطلب تھا کہ اللہ جس سے خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کو حکمت دیتا ہے. تو یہاں پر امام بخاری ہمیں عملی طور پر ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ پھر تم وہ اللہ کی وہ نعمت کیسے حاصل کرو، کیونکہ اللہ تو چنتا ہے، خود چنتا ہے، اللہ خود ہی دیتا ہے انسان کو توفیق اور حکمت. تو پھر ہم کیسے حاصل کریں؟ تو امام بخاری ہمیں عملی طریقہ سکھانے کے لیے اس حدیث کے بعد اس حدیث کو لائے ہیں. جسے میں نے پہلے بتایا کہ امام بخاری کی حدیث کی ترتیب میں بھی ایک حکمت ہے، اشارے چھپے ہوئے ہیں کہ پیچھے سے حدیث پڑھ کے انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا کاش اللہ مجھے بھی چن لے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. تو اس باب میں امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے، دین کا علم حاصل کرنے سے حکمت آتی ہے، اور انسان کے دل میں اخلاص ہو، انسان کے دل میں تڑپ ہو، خواہش ہو، تو پھر حکمت آ جائے گی. اور اس کے لیے ایک اور طریقہ تمہیں کیا کرنا ہے کہ رشک کرنا ہے ان لوگوں پر جو کہ جن کو اللہ نے یہ حکمت دی ہے. اگر تم ان پر رشک کرو گے تو اللہ سے تمنا کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے تو تمہیں بھی اللہ چن لے گا. تو یہ ایک عملی طریقہ ہمیں امام بخاری سکھا رہے ہیں. تو اب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اپنی باب میں ہی امام بخاری نے مزید باب کی وضاحت کے لیے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امام بخاری باب کی وضاحت کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن کی کوئی آیت لاتے ہیں، بعض اوقات کسی صحابی کا قول لاتے ہیں، بعض اوقات کوئی حدیث لاتے ہیں جس سے سپورٹ ملتا ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ امام بخاری کے دل میں کیا ہے، امام بخاری ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. تو اب یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ذکر فرمایا. وقال، اور کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یفقہ یعنی فقہ حاصل کر لو، سمجھ بوجھ حاصل کرو. فقافہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کی گہرائی تک کی سمجھ حاصل کرو، اس کو سمجھو اچھی طرح سے، علم حاصل. اور تفقہ، تو فقہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا ضرورت پڑے گی؟ ظاہر ہے جب علم حاصل کریں گے جبھی تو ہمارے اندر سمجھ بوجھ بڑھے گی نا. تو تفقہ، فقہ پیدا کرو، سمجھ بوجھ پیدا کرو، قبل، اس سے پہلے، ان، یہ کہ تصودو، سود سے ہے، سین واو دال. تو اس کا مطلب ہوتا ہے سردار بننا، سعادت، کسی سعادت کو حاصل کرنا، کسی بڑائی کو حاصل کرنا، یہ سارے مطلب ہے. اس کے علماء نے اس حدیث سے ریلیٹڈ 3 معنی کیے ہیں. تصودو کے تین معنی کیے ہیں. نمبر 1، اس سے پہلے کہ تم کو کوئی بڑی ذمہ داری کی
پوزیشن ملے جس میں تم کو سمجھ بوجھ کی ضرورت پڑے گی، تو گویا کہ اس سے جیسے جج بنایا جائے، تم کو قاضی بنایا جائے، اسلام کے فیصلوں کرنے والا کے مقام پر تمہیں بنایا جائے، تم ایسے کسی مقام پر پہنچنے سے پہلے کیا کرو، تم سمجھ بوجھ حاصل کر لو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، انسان جب کوئی بڑے مقام پر ہوتا ہے جہاں اس کو لوگوں کے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اگر بعض اوقات کچھ معاملات آپ کے سامنے ایسے پیش کیے جاتے ہیں جس کے لیے سمجھا جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح فیصلہ کیا جائے، تو اب ایسے مقام پر اگر ہمیں پوزیشن ملی ہے تو انسان کو خود ہی علم ہوگا، جبھی تو وہ فیصلے کر سکے گا نا۔ تو یہاں پر پہلا معنی یہ علماء نے کیا کہ تصودو، یعنی کہ اگر اسلامی حکومت میں قاضی کی تمہیں اگر پوزیشن مل جائے، یا تمہیں جج، یعنی جج اور قاضی ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جج بنایا جائے، تو جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے مقدمات پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ جو غلط کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سزا بھی دیتا ہے، اور جو صحیح کرنے والا ہوتا ہے اس کو اس کا حق دلاتا ہے، اور لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اس کے لیے انسان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے، اور کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے کہ میری بات جو ہے وہ میں صحیح، بالکل سالڈ بات ہے میری، تو وہ دوسروں کے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو دوسرا معنی تصودو کا یہ کیا گیا کہ جب تمہاری جیسے سیاہ سے مطلب لیا گیا ہے کالا ہو جانا، یعنی انسان کی داڑھی کے بال، داڑھی بڑی ہو جائے، یعنی کہ یہ ایک اشارے سے بات ہے کہ انسان بڑا ہو جائے، یعنی بڑا ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جائے، یعنی کہ کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی معاملہ، کیونکہ بچپنے میں تو انسان لاپرواہی اور اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے ایسی بڑی، لیکن جب انسان میچور زندگی میں آتا ہے تو اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر انسان پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، ہر انسان اپنے اپنے حلقے میں ایک راعی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث بھی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، اس کی اپنی، اور وہ اپنی رعایت کا ذمہ دار ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر ہے تو اس گھرانے کے بڑے بڑے فیصلے اس کو کرنے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے بھلائی اور خیر کے بارے میں اس کو سوچنا ہے۔ تو اسی طرح کہ کوئی ایسی جاب ہے تو اس میں بھی ذمہ داریاں ہیں، تو گویا کہ تم بڑے ہو جاؤ، اس عمر کو پہنچ جاؤ کہ تم کو ذمہ داریاں سنبھالنی پڑے، تو تم، یعنی کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ بچپن میں علم حاصل کر لو، ذمہ داری کی عمر کو پہنچنے سے پہلے علم حاصل کرو، تاکہ ذمہ داری کے بوجھ تم پر جب آئیں گے تو تم پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کے لیے قابل نہیں رہو گے، کیونکہ ویسے بھی ظاہری بات ہے، ایک تو انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اور دوسرا ایک میچور پرسن جا کے ینگ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے میں کبھی بہت زیادہ صحیح کمفرٹ نہیں محسوس کرتا کہ سارے بچے تو ینگ ہیں اور میں بڑی ایج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو یعنی کہ پھر اس قول کا یہ مطلب ہوا کہ بچپن میں تعلیم حاصل کر لو، تاکہ تم جب ذمہ داری کی عمر میں آؤ تو تمہارے پاس آلریڈی علم ہو۔ دوسرا مطلب یہ لیا گیا، تیسرا مطلب کہ تزوجو کا مطلب لیا، یعنی کہ شادی، تصودو کا کیا مطلب لیا؟ تزوجو، یعنی جب تم شادی نکاح کرنے سے پہلے تم پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو علم حاصل کر کے کہ تم پھر ایک گھرانے کی ذمہ داری اٹھا سکو گے۔ تو یہ تین مطلب لیے گئے ہیں، لیکن امام بخاری یہاں پر کون سا مطلب لے رہے ہیں کہ جب تم بچپن میں علم حاصل کر لو،
یعنی جوانی کی ذمہ داری کی ایج میں پہنچنے سے پہلے علم حاصل کر لو. کیونکہ اب بعد میں امام بخاری اپنا ایک قول بیان کر رہے ہیں. وقال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کی کنیت ہے. تو امام بخاری خود کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کے قول کے بعد خود اس میں ایڈ کر رہے ہیں کہ بعد ان تسودو، یعنی کہ قول کو پورا کر دیا. حضرت عمر کا قول تھا کہ تم ذمہ داری آنے سے پہلے، بڑی عمر ہونے سے پہلے علم حاصل کرو. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ بڑی عمر میں بھی پہنچ کر علم کو نہ چھوڑو. تو گویا امام بخاری یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ علم ایسی چیز ہے کہ انسان زندگی بھر اس کو نہ چھوڑے. اور پھر اس کا حوالہ دیا صحابہ کرام کا کہ وقد اور تحقیق تعلم علم حاصل کی اصحاب النبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحابہ کرام تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی بعد کبر سنہم، کہ ان کی بڑی عمر کے باوجود، بڑی عمر ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا. تو امام بخاری نے یہاں پر پہلے تو باب میں یہ بتایا کہ علم اور حکمت ایسی نعمتیں ہیں کہ اس میں انسان کو ایک دوسرے پر رشک کر کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کی نعمت کو دیکھ کر خود حاصل کرنے کے لیے کوشش اور دعا کرنی چاہیے. دوسرا یہ بتایا کہ علم وہ نعمت ہے کہ جس کو تم بچپن سے شروع کرو اور اس کو بڑی عمر میں بھی آخر عمر تک کرتے رہو، یعنی اس کا حصول کبھی نہ اسٹاپ کرو. اور دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے. دیکھیں ہم اپنی زندگی میں روزانہ کچھ نئی بات سیکھتے ہیں. کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بات مجھے آتی ہے. کوئی نہ کوئی بات ہمارے سامنے ہر دن آتی ہے جو کہ ہمیں جس کا علم نہیں ہوا تھا وہ اب ہمیں علم ہوا. تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، چاہے اسکول میں ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے سیکھے، چاہے زندگی کے میدان میں تجربات سے سیکھے. صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ اگر میری گردن پہ تلوار بھی رکھ دو گے کہ مجھے پتا ہے کہ اب میری گردن کاٹی جانے والی ہے، تب بھی مجھے لگے کہ اگر میں ایک حدیث پوری کر سکوں گا تو میں حدیث بیان ضرور کروں گا. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہے کہ موت کے اسٹرگل میں تھے، مرگ الموت میں تھے، لیکن حدیث پوچھ رہے تھے کسی نہ کسی سے. ایسی بہت سے ایسے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. تو اب اس کا خلاصہ کیا ہوا باب کا، کہ جیسے کہ پیچھے امام بخاری نے پچھلے باب میں ہمیں بتایا کہ اللہ جس سے خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کو علم عطا کرتا ہے اور اس کو حکمت عطا کرتا ہے. تو اب ہمیں امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہ علم اور یہ حکمت جو ہے وہ انسان اس کے اوپر رشک کرے، کسی کو دیکھ کر تمنا کرے، دعا کرے، اور پھر خود بھی ساری زندگی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں تم شمار ہو جاؤ گی جن پر اللہ خیر کا فیصلہ اللہ نہیں کرتا ہے اور اللہ اپنی نعمتیں جس کو دیتا ہے. تو انشاءاللہ باب کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. باب کے اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہا ہوگا. اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث نمبر 73 ہے. حدثنا، ہم کو بیان کیا، الحمیدی. تو الحمیدی کون ہوئے پھر؟ الحمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری کے خاص استادوں میں سے الحمیدی، اور ان کا نام ہے ابو بکر عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے. تو حمیدی نے ہم سے بیان کی، قال، انہوں نے کہا، حدثنا سفیان، ہم کو سفیان نے بیان کیا. اور سفیان جو کا دوسرا جو مشہور نام ہے وہ ابن عوینہ ہے. ہم کو سفیان نے بیان کیا، قال، انہوں نے کہا،
حدثنی مجھے بیان کیا اسماعیل بن ابی خالد، مجھے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، یعنی سفیان جو ہے وہ اپنے ٹیچر کا نام بتا رہے ہیں کہ وہ ہے اسماعیل بن ابی خالد۔ اب آگے جملہ ہے اعلی غیر ما حدثناہ، کہ اس کے علاوہ جو اس نے بیان کی الزہری، زہری سے، یعنی کہ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ سفیان کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے استاد اسماعیل بن ابی خالد نے یہ حدیث بیان کی، مگر ان لفظوں میں نہیں بیان کی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے استاد جو تھے وہ زہری سے بھی ایک اسی روایت کو زہری سے بھی سن کر بتایا ہے انہوں نے، لیکن اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ مطلب بتا رہے ہیں۔ تو گویا سفیان کے جو ٹیچر ہے وہ اسماعیل بن ابی خالد، یعنی سفیان کے جو ٹیچر ہیں وہ اسماعیل بن ابی خالد ہیں، لیکن اسماعیل بن ابی خالد سے یہ والی روایت وہ بیان تو کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زہری سے جو یہ حدیث سنی ہے اس کے الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو سفیان نے دو ٹیچر سے اس حدیث کو سنا ہے، اسماعیل بن ابی خالد اور زہری، لیکن یہاں پر وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ اپنے ٹیچر اسماعیل والی بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو زہری سے میں نے حدیث سنی ہے یہ والی، اس میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ حدیث میں بعض اوقات لفظی ڈفرینس ہوتا ہے مگر معنی سیم ہوتا ہے، اور بعض میں لفظ بلفظ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ ذرا سا بھی لفظ میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ تو اس کی میں نے ایکسپلینیشن دی تھی کہ مثال کے طور پر بہت سے صحابہ اگر سن رہے ہیں ایک خطبے کو، تو اس خطبے کو سننے کے بعد مختلف صحابہ نے اس کی خطبے میں جو نصیحتیں کی اس کو اگر وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت اپنے اپنے بتانے کے انداز کی وجہ سے الفاظ کا فرق ہو جاتا تھا، مگر مفہوم ایک ہی ہوتا تھا، اور یہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مفہوم نہیں بدلتا متن کا، لیکن صرف بتانے کے لفظوں میں تھوڑا بہت لفظ ادھر ادھر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سفیان کے دو ٹیچرز نے ان کو یہ بیان کی تھی، جس میں تھوڑا تھوڑا لفظوں کا فرق تھا، مگر انہوں نے اپنے ٹیچر اسماعیل والی حدیث یہاں پر بیان کی ہے امام بخاری نے۔ قال، انہوں نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا، سمعت، میں نے سنا، قیس بن ابی حازم سے، ان کے استاد کون ہے؟ قیس بن ابی حازم۔ قال، انہوں نے کہا، سمعت عبداللہ ابن مسعود، ان کے ٹیچر صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب عبداللہ بن مسعود نے کیا بتایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا حسدا، تو یہ لا کے بعد جب کوئی اسم آتا ہے تو اس کے آخر حرف پر زبر ہوتا ہے، تو یہ اس لا کو لا نفی جنس کہتے ہیں۔ لفظ لا کے کچھ مطلب ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک استعمال یہ ہے کہ اس کو لائے نفی جنس کے طور پر لایا جائے، تو وہ لا، اس لا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل نفی، ذرا سا بھی گنجائش نہیں، مکمل طور پر منع ہے، ٹھیک ہے۔ لا حسدہ، مکمل طور پر حسد منع ہے، حسد کرنا منع ہے۔ جیسے ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، اس کتاب میں کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ مطلب ہے
کہ بالکل بھی حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، الا مگر فی اثنتین، دو چیزوں میں۔ تو یہاں پر ایک تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے۔ دیکھیں حسد اور غبطہ الگ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی حسد کو پسند نہیں کرتے نا۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نعمت دیکھ کے دل میں جلے کڑے اور سوچے کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، یعنی اس کو یہ بھی نہیں پرواہ ہوتی کہ مجھے مل جائے، اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کی نعمت چھن جائے تاکہ وہ میرے طرح ہو جائے، اس کے پاس، میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے اور یہ ہماری شریعت میں ناجائز ہے، منع ہے۔ تو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ بالکل بھی حسد جائز نہیں ہے۔ پھر آگے پھر اللہ آ گیا کہ اللہ سوائے فی دو چیزوں میں۔ تو اب ہم پہلے حدیث پوری پڑھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حسد کا لفظ جو ہے یہاں پر کس معنی میں آیا ہے۔ رجل، ایک شخص، آتاہ اللہ، اللہ نے اس کو دیا ہو، مالن، مال، فسلطا، سالتا، سین لام تو سے ہوتا ہے، مطلب سلطان۔ لفظ سلطان ہم نے پڑھا ہے، سلطان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، جو حکومت کا بڑا ہوتا ہے، سلطنت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہے فسلطا، تو اس شخص کو غلبہ ہو، علی، اوپر، ہلاکتی ہی، ہلاکہ کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں، ہلاکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دینا سے ہے، اور مال کو ہلاک کرنا کیا ہے؟ پورا کا پورا ختم کر دینا، مٹا دینا، یعنی مال کو اس طرح سے خرچ کر دینا کہ جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا جیسے ایسا لگے کہ ختم کر دیا۔ فی الحق، حق کی راہ میں۔ تو یہاں پر ہم پہلے اس کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کو اپنے نفس کی خواہشات پر اتنا کنٹرول حاصل ہو، کیونکہ مال کو کسی کو صدقہ کرنا، کسی دوسرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، اس میں انسان کے نفس کے خلاف ہے، کیونکہ مال ایسی چیز ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو اپنے مال کو، اس شخص کو اتنا غلبہ حاصل ہے اپنے نفس کی خواہشات پر کہ اپنے مال کو اس طرح سے استعمال کرے۔ ہلاکہ جو ہے یہاں مبالغے کے لیے آیا ہے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ تو اس کے مال خرچ کرنے کو یہاں پر ہلاکہ کا لفظ استعمال کیا، تو گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر وہ مال صدقہ کرے کہ ہمیں ایسا لگے جیسے کہ اس کا سارا مال ہی دے دیا اس نے حق میں، اللہ کی راہ میں۔ لیکن دیکھیں انسان کو، ہمیں پتہ ہے شریعت میں دوسری جگہوں سے کہ انسان کو سارا کا سارا مال صدقہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ہم انسان اپنی سارا کا سارا مال دے دے گا تو وہ خود محتاج ہو جائے گا لوگوں کا، اسے مانگنا پڑے گا۔ اس لیے یہ ناپسندیدہ ہے کہ انسان سب کچھ اپنا دے دے اور پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تو یہاں پر صرف مبالغہ ہے کہ ہمیں محسوس ہو کہ وہ شخص اتنا زیادہ مال خرچ کر رہا ہے، ہمیں جیسے لگے جیسے اپنا سارا مال ہی خرچ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان رشک کر سکتا ہے کچھ کس پر؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ بہت بے دریغ اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہو، تو انسان دل میں سوچے کاش اللہ مجھے بھی مال دے اور میں بھی اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو یہ جو خواہش ہے یہ بذات خود انسان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو ہم نے جنگ تبوک میں پڑھا کہ جو لوگ جنگ میں نہیں جا سکے کیونکہ بیمار تھے
مگر ان کے دل سب صحابہ کے ساتھ تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کاش ہم جا سکیں، مگر ان کے پاس یا تو سواری نہیں تھی یا سامان نہیں تھا سفر کا، یا پھر وہ صحت مند نہیں تھے. تو ان کے دل جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے کہ کاش ہم جا سکتے، کاش ہم جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مسلمانوں تم جس وادی سے گزرتے ہو اس سب کا اجر و ثواب ان لوگوں کو بھی مل رہا ہے جو کہ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ان کے دل تڑپ رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارے ساتھ جائیں، مگر ان کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، ان کے پاس جو تھے وہ استطاعت نہیں تھی کہ وہ سفر کریں. تو اسی طرح جب کوئی انسان ایسے شخص پر رشک کرتا ہے جس کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہو اور وہ خود غریب ہو، تو وہ غریب آدمی دل میں سوچے کاش مجھے بھی اللہ علم دے، مال کی فراوانی دے تو میں بھی ویسے ہی خرچ کروں جیسے یہ کر رہا ہے. اور یہ اس مفہوم کی ایک حدیث بھی موجود ہے، مگر چونکہ میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے، لیکن اس کا جو مفہوم یہی ہے کہ فلاں کو مال کی فراوانی دی ہے تو میں بھی ویسے ہی خرچ کروں، یہ اس کے کاش مجھے بھی ایسا دیا جائے. تو یہ رشک ہے، اور یہ رشک جو ہے وہ یہ پسندیدہ رشک ہے کہ انسان اس طرح سے سوچے. پھر دوسرا کون ہے کہ دوسرا شخص ورجل، اور کہ ایسا شخص آتا اللہ نے اس کو دیا ہو حکمت دی ہو، اور وہ یقضی وہ فیصلے کرتا ہو، قضا سے فیصلہ کرنا مطلب ہے بہا ساتھ اس کے ویعلمھا وہ اسے ان کو دوسروں کو سکھاتا بھی ہو. تو یہ شخص ہے جس سے رشک کیا جانا چاہیے کہ انسان سوچے اللہ مجھے بھی ایسا علم دے کہ میں اس طرح کے فیصلے کر سکوں، اچھے خیر کے فیصلے کر سکوں، لوگوں کے درمیان خیر اور بھلائی کو پھیلا سکوں اور لوگوں کو علم سکھا سکوں. تو یہ بھی رشک جو ہے وہ کرنا چاہیے، یہ پسندیدہ ہے. اور اس حدیث میں علماء نے کہا کہ یہاں پر ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کرو، حکم دیا جا رہا ہے کہ ان دو لوگوں پر رشک کرو، مسلمانوں سے کہا جاتا ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ کیوں استعمال فرمایا. یہاں تو حسد تو ناپسندیدہ اور مذموم چیز ہے، کیونکہ حسد تو کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کی نعمت چھن جائے، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے یہ سوچنا. تو دیکھیں اب علماء نے کیا کہا اس کے بارے میں کہ یہ حسد جو ہے حسد کے معنی میں نہیں ہے، یہ اس کا مجازی معنی استعمال ہوگا یہاں پر، اور اس کا مجازی معنی رشک ہے، رشک کے طور پر لیا جائے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن اور حدیث میں بعض اوقات ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کسی آیت میں کہ اس کا ایک لفظ، ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے. تو حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا ہو، جس کو استعمال جو اسی لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہو. اور مجازی معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے معنی تو الگ ہو، لیکن جو دونوں جیسے حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں کوئی ایک جز ایسا ہو جو کامن ہو، تو پھر اس کو مجازی طور پر لیا جا سکتا ہے. تو قرآن اور حدیث میں جب اس طرح کا کوئی لفظ آ جاتا ہے کہ حقیقی معنی جہاں ایک لفظ کا لینا پاسبل نہیں ہے، تو وہاں پر مجازی معنی سے صحیح مفہوم نکلتا ہے، تو پھر وہاں پر کوئی ریزن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو مجازی معنی میں حسد آیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس مجاز کو مجاز تخصیص کہا، علماء نے اس کو کیا کہا؟ تخصیص، خاص کرنے کا مجاز. تو لا حسدہ، اب لا حسدہ میں نے کہا کہ جب لا کے ساتھ لفظ کے ساتھ اوپر زبر آ جائے
تو مکمل نفی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک مطلب یہاں پر کیا نکلا اس حدیث کا کہ مکمل طور پر ہماری شریعت میں حسد جائز نہیں ہے. یہاں تک تو صحیح ہے معنی, ٹھیک ہے حدیث کا. اب اللہ آیا ہے کہ اللہ اس کے علاوہ مگر دو چیزوں پر, تو اب یہاں پر ان دو چیزوں پر حسد کا جو مجازی معنی ہے وہ اس پر نافذ کیا جائے گا کہ دو پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو مال جس کو اللہ دے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اور ایک اس کو علم جس کو اللہ نے دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو یہاں پر اس مجازی معنی لانے کا ہمیشہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے, اور مجازی معنی لانا بالکل جائز ہے, مگر یہ کہ ہر انسان مجازی معنی نہیں کر سکتا. جیسے کوئی بغیر علم کا انسان قرآن اور حدیث پڑھ کے اس کو اپنی مرضی سے مجازی معنی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے, مجازی معنی جب لیا جا سکتا ہے جس پر شروع سے صحابہ کرام کے وقت سے وہی معنی لیا گیا تھا, تو پھر اس پر جائز ہوتا ہے. لیکن جب بھی حقیقی جگہ پر قرآن اور حدیث میں ایسا لفظ لایا گیا جس کا حقیقی معنی لینا پوسیبل نہیں ہے, وہاں پر مجازی معنی جب لایا جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہاں فائدہ کیا ہے کہ یہ دو جو چیزیں آگے بتائی جا رہی ہیں اس پر خبر نہیں دی جا رہی ہے, کہ یہ تم کو خبر نہیں دی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا نہیں رہے کہ ہاں ان دو چیزوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. نہیں, یہ حکم دے رہے ہم سے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ لازمی ہے تم پر. ایک مسلمان ہو تو تمہیں ان دو چیزوں پر رشک کرنا لازمی ہے. اگر شروع سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غبطہ کا لفظ استعمال کرتے تو فرسٹ آف آل لا نفی جنس نہیں لاتے, کہ غبطہ جو ہے, دیکھیں رشک جو ہے یہاں پر دو خاص چیزوں کا ذکر ہے, لیکن رشک کسی بھی اچھی چیز پر کرنا جائز اور پسندیدہ ہے, کیونکہ رشک کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے جو کہ پسندیدہ خوبیاں ہیں. تو جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مطففین میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, کہ یہ چیزیں یعنی جنت کی نعمتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں ہیں, یہ وہ نعمتیں جس میں تم کو چاہیے کہ تم ضرور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کر کے تم یہ نعمتیں حاصل کرو. تو اسی طرح یہاں پر ہمیں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ یہ دو نعمت رش جو ہے تم اپنے اندر پیدا کرو, ورنہ رش جو ہے کسی کا اچھا اخلاق دیکھ کے انسان سوچے کہ اس کا کیسے بات کرنے کا طریقہ کتنا عمدہ ہے, دل کو اچھا لگتا ہے, تو میں بھی اس کی طرح بات کرنا سیکھ جاؤں, تو یہ بھی پسندیدہ ہے. کسی کے اچھے بیہیویئر سے, کسی کے اچھے اخلاق سے, کسی کے اچھے معاملات سے, کسی کی سچائی سے, ان سب چیزوں سے رشک کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن خاص طور سے ان دو کا حکم دیا گیا ہمیں کہ کسی کا مال دیکھو کہ وہ مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کر رہا ہے, اور کسی کے علم کو دیکھو کہ وہ فیصلے کر رہا ہے اس علم سے, اور اس علم کو سے خود بھی صحیح زندگی گزار رہا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں فقہی اصول فقہ کی کچھ باتیں تھی کہ مجازی معنی کیا ہے, حقیقی معنی کیا ہے, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. لیکن چونکہ میرا مقصد یہاں پر بات کو آسان کر کے بتانا ہے, اس لیے میں نے آسان سے آسان طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ, کہ مجازی معنی جب بھی لیا جاتا ہے قرآن اور حدیث میں, کیونکہ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے حسد کہہ دیا, یہاں تو حسد لانا جائز ہی نہیں تھا, کیونکہ حسد تو بری چیز ہے. انسان کسی کے علم کو دیکھ کے یہ سوچے کہ اللہ اس کا علم لے لے, مجھے اس کو بغیر علم کا کر دے, یا اس کا مال چھن جائے اس سے, یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایسا لفظ لائے, یہ ایک حکمت کا معاملہ ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اس حدیث کا ثابت ہوا.
آپ کو پتہ ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلام آپ کی خصوصیت تھی. اب چھوٹی سی بات کہتے تھے، آپ کی چھوٹی سی حدیث میں صحابہ کرام بے شمار اس سے ہم علماء نے بے شمار ان کے فائدے ڈھونڈے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی حدیث کو میں ایکسپلین کرنے جاتی ہوں تو مختصر کرتے کرتے بھی مجھے 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی تھی. تو یہاں پر حسد کا لفظ لائے، اور جس سے پتہ ہے، امت کو پتہ ہے کہ حسد تو جائز ہی نہیں ہے، اور ان دونوں نعمتوں میں یہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے ایک مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ حق کی راہ میں خرچ کرنے والے کا مال ضائع ہو جائے یا علم کے سیکھنے سکھانے والے کا علم ضائع ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے یہاں مجازی معنی ہی ہوگا. مجازی معنی رشک اس لیے لیا گیا کہ رشک میں بھی ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور حسد میں بھی ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے. تو تمنا اور خواہش دونوں میں ایک کا لفظ اس میں یہ کوالٹی دونوں میں کامن ہے. اب تمنا بری بھی ہو سکتی ہے اور تمنا اچھی بھی ہو سکتی ہے. تو حسد میں بری تمنا ہے اور رشک میں اچھی تمنا ہے، لیکن چونکہ دونوں میں تمنا پائی جاتی ہے تو اس لیے پاسبل تھا کہ حسد کی جگہ رشک کو رکھا جاتا. ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی مشکل لگی میرے سمجھانے میں؟ صحیح ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کے میں اس حدیث میں اور بھی فائدے ہیں، اور امام بخاری نے اس کو اور جگہوں پر بھی استعمال کیا ہے. تو اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ کہ امام بخاری اس کو لائے حدیث نمبر 14 اور 9 میں لائے ہیں. 14 اور 9 جو حدیث ہے وہ، اور آپ لوگ الحمدللہ نمبر 14 اور 9 حدیث یہ کتاب الزکوٰۃ میں ہے، اور باب باندھا امام بخاری نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت. تو کیونکہ اس حدیث میں مال خرچ کرنے کی تعریف کی گئی ہے کہ اس سے رشک کرنا چاہیے، صدقہ کرنے والے پر رشک کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے امام بخاری نے یہ باندھا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ مال ایسا ہے کہ مقبول ہے. یہ مال جو ہے وہ اصل میں نعمت ہے. دیکھیں مال جو ہے وہ یا تو انسان کو تباہی کی طرف، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے کہ ایک مالدار انسان کے دل میں تکبر، ریاکاری اور گناہوں کے کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو یہ مردود اعمال ہے. لیکن جو مقبول مال ہے، جو پسندیدہ مال ہے، جس کو ہم اللہ کی نعمت سمجھیں گے، جو اچھی دیکھیں بلاؤن حسن، جو آزمائش ہے، جو اچھی اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے تنگی بھی آزمائش ہے. تو مال بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، مگر یہ آزمائش ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر برائیاں بھی آ جاتی ہے، تکبر اور ریاکاری بھی آ جاتی ہے. تو یہاں پر یہ باب باندھا امام بخاری نے کہ جب نعمتیں ملیں انسان کو مال اور علم کی، اور انسان اس سے خیر کے کام کرے، مال کے ذریعے اللہ کی نیت، اللہ کی رضا کا کام کرے، اور علم کے ذریعے خود بھی صحیح فیصلہ کرے تو اور دوسروں کے ساتھ بھی اخلاص سے معاملہ کرے، تو یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ انسان اس سے درجات کی بلندی اس کو حاصل ہوگی. تو یہاں پر امام بخاری نے یہ فائدہ بتایا کتاب الزکوٰۃ میں کہ مال اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کامیابی کیسے ہو کہ انسان اس کو اللہ کی راہ میں خوب فراخ دلی سے خرچ کرے. اچھا، اب دوسری جگہ پر امام بخاری لائے ہیں اس کو حدیث 7141 میں کتاب حکومت اور قضا کا بیان. حکومت اور قضا معنی قاضی. دیکھیں اب ہم لوگ تو جج کہتے ہیں نا،
مگر جو خلفاء، ہر خلیفہ جو تھا اس نے اپنے لیے ایک جج بنایا تھا. خلیفہ بنتے ہی قاضی کی ذمہ داری کسی کو سونپی تھی. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت لی تو حضرت عمر فاروق کو خلیفہ کو قاضی بنایا اپنا. اور اسی طرح حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو قاضی بنایا. تو قاضی کا کام کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ ان لوگوں کو لوگ اس کے پاس جب فیصلے لے کے جاتے ہیں تو وہ امر بالمعروف کرتا ہے، ان کو معروف یعنی نیکی کا حکم دیتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور ظالم کے ہاتھ روکتا ہے کہ وہ ظلم کرے، تو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے. یہ سارے بہت ہی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اس کے لیے انسان کو خود اپنے اندر حکمت چاہیے اور انسان کے اندر قوت چاہیے. تو امام بخاری نے اس میں حکومت اور قضاء کے بیان میں اس آیت کو بیان کیا، اس حدیث کو، اور ساتھ میں باب کے اندر سورہ مائدہ کی آیت لائے کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے کے موافق فیصلہ نہ کرے وہی گنہگار ہیں. گویا کہ امام بخاری نے یہ آیت پیش کر کے یہ کہا کہ جب اللہ کسی کو علم دے تو وہ حق کے ساتھ فیصلے کرے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کو حکومت اور قاضی یا جج کا عہدہ مل جاتا ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، تو پھر وہ جو فیصلے کرے گا وہ گنہگار ہوگا فیصلوں میں، کیونکہ وہ بغیر علم کے فیصلے کر رہا ہوگا. دین کے علم کے بغیر جب جج بن جاتا ہے انسان تو وہ پھر ایسے فیصلے کر کے خود گنہگار بنتا ہے جس میں وہ شریعت کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ امام بخاری اس طرح سے ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ جب اللہ کسی شخص کو اس طرح سے علم دے اور اس کو کوئی حکومت اس کو جج کا عہدہ پر فائز کرنے کے لیے آفر دے تو اس کو لے لینا چاہیے، اس کو منع نہیں کرنی چاہیے، خاص طور سے جب اس معاشرے میں زیادہ لوگ علم نہیں رکھتے تو پھر اس شخص کو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لے لے. حالانکہ یہ جو ہے وہ کفایہ ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتے ہیں کہ حکم ہوتے ہیں کہ انسان کو ہر انسان کو یہ کام کرنا ہے، شریعت میں یہ لازم ہے. کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں جو اگر کچھ لوگ کرتے تو سارے معاشرے کو کافی ہو جاتے ہیں. تو کسی معاشرے میں اگر کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو یہ عہدہ دیا جائے تو وہ منع نہ کرے، اس کو لے لے. ورنہ کیا ہوگا کہ کوئی نااہل اس عہدے پر فائز ہوگا تو معاشرے میں گناہ بڑھیں گے اور معاشرے میں خرابی ہوگی. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ دیکھیں جب امام ابو حنیفہ تھے ان کو جج کا قاضی کے لیے اس وقت کے خلیفہ نے قاضی کے عہدہ دیا، مگر انہوں نے نہیں دیا. اس پر ان کو سزائیں بھی دی گئی کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. حالانکہ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ جو تھے وہ بہت زیادہ بڑے عالم تھے اور حکمت رکھتے تھے، تو انہوں نے نہیں لیا. تو انہوں نے نہیں لیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ خلیفہ کرپشن والا تھا، وہ خود خلیفہ جو تھا وہ اچھا انسان نہیں تھا. تو امام بخاری نے اس کا قاضی بننا اس لیے منع کیا کہ شاید امام ابو حنیفہ نے کہ شاید امام ابو حنیفہ کو وہ غلط جیسے انفلوئنس کرے فیصلوں میں. ٹھیک ہے کہ جب ایک قاضی فیصلہ کر رہا ہے، اس کو اوپر سے خلیفہ حکم دے رہا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو، ذرا سا رعایت کر دو، تو اب یہ معاملہ امام ابو حنیفہ ایسی سچویشن میں خود کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ خلیفہ جو تھا وہ
وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ کرپشن تھا اس کے اندر. تو اب امام بخاری یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے حالات میں جب کہ علم والے لوگوں کی کمی ہے تو پھر ایسے لوگ جن کے پاس علم ہے، اللہ نے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، تو وہ ایسا عہدے سے منع نہ کریں. ہاں جیسے کہ مجبوری ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کو مجبوری تھی کہ وہ خود اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہتے تھے ایسے بادشاہ کی جاب لے کر کہ وہ شاید مجھے انفلوئنس کر کے مجبور کرے کہ میں غلط فیصلے کروں. تو ورنہ عام حکم یہ ہے، امام بخاری عام یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے انسان کو ہونے چاہیے معاشرے میں جن کے پاس علم ہو، اور ایسے انسانوں کو ایسی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے تاکہ معاشرے سے کرپشن دور کرے اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کو عام کرے. تو یہ انشاءاللہ کلیئر ہوگا. تھوڑی سی باتیں، بعض باتیں ذرا ایسی ہوتی ہیں کہ ذرا مشکل ہوتی ہے سمجھانا، لیکن آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپ لوگوں کے دل میں سمجھ میں آ رہی ہوگی باتیں، اور مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں کلیئرلی بات کر سکوں. پھر حدیث 7316 میں لائے ہیں امام بخاری، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا. تو امام بخاری نے یہ باب باندھ کے قاضیوں کو کوشش کر کے قرآن و حدیث کے موافق فیصلہ کرنا چاہیے. اب یہاں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے باب میں امام بخاری ایک طرح سے مسلمان معاشرے کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اسلامی حکومت میں قاضی اگر ڈھونڈو، اگر حکومت کے انسان اس عہدے پر جو بھی سربراہ ہے وہ خاص خیال رکھے کہ اس عہدے کے لیے جو ہے وہ تعلیم کا معیار ہونا چاہیے کہ اسی کو یہ عہدہ دیا جائے گا جس کے پاس دین کا علم ہو، اس کو قرآن اور حدیث کی بہت تفصیلی اس کے پاس نالج ہو، اور اس کو خوب زیادہ وہ اس سے تعلق ہو، خوب پڑھتا ہو تاکہ اس کو ہر وقت یاد ہو، جب فیصلے کرے تو اس کو قرآن اور حدیث کی ریفرنسز یاد ہوں، اور وہ اپنی زندگی میں بھی وہ انسان ایسا ہو کہ انہی احکامات کے مطابق چلنے والا ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. تو ایسے لوگوں کو عہدہ دینا چاہیے. حکومت کو سمجھائے، حکومت کے لیے کتاب و سنت کو تھامنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم جب ایسے عہدوں پر نااہل لوگوں کو رکھو گے تو عام لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رکھو ان عہدوں پر جو کہ صحیح اسلامی شریعت کو نافذ کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے. دیکھیں آج جو ہے پاکستان بھی اسلامی ملک ہے، لیکن پاکستان کے جج جو ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کو اتنا علم ہوتا ہے شریعت کا. کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے ان کے اوپر کہ وہ شریعت کا علم جانتے ہو. ہاں قانون پڑھا ہوا ہوتا ہے، لا، ملک کا جو لا ہے وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن شریعت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ان کو شریعت کا بھی پوری نالج ہو. حالانکہ جب تمام خلیفہ راشدہ نے اپنی خلافت میں ایسے بندوں کو یہ جاب دی جن کو ان کو پتا تھا کہ وہ علم کا سمندر ہے ان کے اندر اور بہت نالج رکھتے ہیں. تو اگر جب یہ نہیں ہوتا، بڑے لیول پہ کرپشن ہوتا ہے تو عام لوگ پھر کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ سارا انشاءاللہ یہ ہوا اس حدیث کا. یہ اہم حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کوشش کر کے علم حاصل کرے، اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرے، اور اپنے سامنے جب ایسے لوگوں کو دیکھے تو رشک کرے، دعا کرے اور